السلام علیکم اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس پارٹ 2۔ کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کا لیکچر ہے 33 اور چیپٹر نمبر آپ کا 2 چل رہا ہے۔ اس کے شارٹ کوسچن کر رہے ہیں۔ آج ہم نے بیٹا 5 کوسچن کرنے ہیں۔ لیکچر کو جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے اس لیکچر کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا اسٹوڈنٹ کوسچن ہے، ہندوستان کے پہلے گورنمنٹ کالج کے متعلق 2 فقرات لکھیں۔ سب سے پہلے کوسچن ہے، ہندوستان کے پہلے گورنمنٹ کالج کے متعلق 2 فقرات لکھیں۔ 1816 کلکتہ دیالیہ کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا، جس کو 1919 میں کالج کیا گیا۔ یہ ہندوستان کا پہلا گورنمنٹ کالج تھا اور اس میں جو ذریعہ تدریس تھا وہ انگریزی تھا۔ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان کے گورنمنٹ کالج کا جو ہے وہ یہ 1816 میں کلکتہ میں یا دیالیہ میں جو ہے وہ اس کے نام سے جو ہے وہ یہ ایک تعلیمی ادارہ بنایا گیا، اور جس کو 1819 میں کالج بنا دیا گیا۔ یہ ہندوستان کا پہلا جو ہے وہ گورنمنٹ کالج تھا اور اس کالج میں تعلیم جو ہے وہ انگریزی تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ کوسچن ہے اسٹوڈنٹ، 1813 سے 1854 تک کوئی 4 تعلیمی واقعات لکھیں۔ 1813 سے 1854 تک کوئی 4 تعلیمی واقعات۔ ایک جو ہے وہ برِ صغیر میں 1815 میں سرکاری سطح پر بمبئی ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی گئی۔ 1815 میں سرکاری سطح پر بمبئی ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی گئی۔ 1816 میں کلکتہ دیالیہ کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا، جس کو 1819 میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور یہ پہلا جو ہے وہ گورنمنٹ کالج تھا جس میں ذریعہ تعلیم انگریزی تھا۔ 1823 میں تعلیم عامہ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، اور 1828 میں گورنر جنرل ولیم بینٹنگ نے مسلم مدارس کے اوقاف ضبط کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھیں انگریزوں نے جو ہے کہاں سے جو ہے وہ کہاں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یہ ظلم جو ہے وہ ہمارے اوپر کی۔ آگے بیٹا کوسچن نمبر 3 ہے، برِ صغیر میں تعلیمی تبدیلیوں کے 4 ادوار بیان کریں۔ برِ صغیر میں تعلیمی تبدیلیوں کے 4 ادوار بیان کریں۔ سب سے پہلا دور جو ہے چارٹر ایکٹ 1813 تھا، دوسرا میکالے رپورٹ تھی یا جس کو بینٹنگ ریزولوشن 1835 کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ووڈز ڈسپیچ 1854 میں آئی۔ پھر اس کے بعد چوتھی جو ہے وہ سارجنٹ رپورٹ 1944 میں قائم ہوئی۔ ووڈز ڈسپیچ کے 4 اہم نکات کون کون سے ہیں؟ کوسچن نمبر 4 ہے، ووڈز ڈسپیچ کے کوئی سے 4 اہم نکات۔ ہر صوبہ میں سب سے پہلا جو نکات ہے، ہر صوبہ میں محکمہ تعلیم قائم کیا جائے گا، جس کا سربراہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہوگا۔ اس کی مدد کے لیے مناسب تعداد میں انسپیکٹر مقرر کیے جائیں گے، جو گورنمنٹ کے خرچ سے یا امداد سے چلنے والے تعلیمی اداروں کا ہر سال معائنہ کیا کریں گے۔ دوسرا نکات، لندن یونیورسٹی کی طرز پر ملک میں یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ تیسرا نکات، گرانٹس ان ایڈ کا نظام رائج کیا جائے گا تاکہ حکومت کے علاوہ دوسری ایجنسیاں بھی تعلیم پھیلانے میں مدد دے سکیں۔ چوتھا نکات ہے، انگلستان میں قائم تربیت اساتذہ کے اداروں کی طرز پر برِ صغیر میں بھی اساتذہ کی تربیت کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے، اور زیر تربیت اساتذہ کو وظائف بھی دیے جائیں گے۔ اور نکات نمبر 5 تھا، سرکاری اداروں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو لاسٹ کوسچن ہے،
وڈس ڈسپیچ میں گرانٹس ان ایڈ کے نظام میں گرانٹ کن اداروں کو دینے کا فیصلہ کیا گیا؟ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دوں، وڈس ڈسپیچ میں گرانٹس ان ایڈ کے نظام میں گرانٹ کن اداروں کو دینے کا فیصلہ کیا گیا؟ ایک تو ان اداروں کو، یعنی کہ جو ادارے تھے وہ کون کون سے تھے؟ ایک تو جن اداروں میں سیکولر تعلیم دی جائے گی۔ دیکھیں آپ بھی جو ہے وہ اس کو یاد رکھیں کہ انگریزوں نے کیسے جو ہے وہ امداد کی۔ آج بھی اگر انگریز پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرتے ہیں تو وہ اپنے اس طرح کے تعلیمی پوائنٹ رکھتے ہیں۔ کیا جی جو ادارے سیکولر تعلیم دیں گے ان کو گرانٹ دی جائے گی، یا جن اداروں کا ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا ان کو گرانٹ دی جائے گی، اور اس کے بعد جن اداروں کو انسپیکٹر کے معائنہ کی اجازت ہوگی ان کو گرانٹ دی جائے گی، اور گرانٹ کی مقرر کردہ شرائط پوری کی جائیں گی۔ ایک دفعہ پھر میں کوشچن آپ کو بتا دوں، وڈ ڈسپیچ میں گرانٹس ایڈ جو ہے وہ کن اداروں میں جو ہے وہ گرانٹ جو ہے وہ دی جائے گی؟ ایک تو وہ ادارے جہاں سیکولر تعلیم دی جائے گی، اور ایک وہ ادارے جہاں پر ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا، ایک وہ ادارے جہاں پر انسپیکٹر کو جو ہے وہ معائنہ کرنے کی اجازت ہوگی، یا تو وہ ادارے جو ہے انگریزوں کی جو ہے وہ جتنی بھی جو ہے وہ نکات ہیں ان کو ماننے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ شرائط ماننے کو تیار ہیں، تو وہ جو ہے وہ ان کو امداد دی جائے گی۔ دیکھیں مسلمانوں کی ذب و حالی کیسے ہوئی، انگریزوں نے قبضہ کیسے کیا۔ ہمارے جو عیاش پرست بادشاہ تھے، عیاش پرست بادشاہ نہیں کہتا، عیاش پرست مسلمان، جن کی وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم ایک عظیم قوم بن کر ابھریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے رہنما اصولوں کو اپنائیں، ہم اسلامی نظام کو جو ہے وہ قائم کریں، جس کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا، آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا پڑے گا، اور ہمیں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ، اگر میرے اس لیکچر میں آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں ہے، آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا، آپ کا ٹیچر غلام معین الدین، جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔